مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں. ڈاکٹر صداقت علی صاحب میرے ساتھ ہیں جو کہ ماہر نفسیات ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. ڈاکٹر معز بھی میرے ساتھ ہیں جو کہ مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ہیں. آپ دونوں کی آمد اور وقت کا بہت شکریہ. سب سے پہلے بات یہی ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز کا علاج کرواتے ہیں, حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیٹ میں درد ہو تو ڈاکٹر کے پاس, نزلہ زکام ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس, گورا ہونے کا پچھلا سیگمنٹ کر رہے تھے تو وہ بھی ڈاکٹر کے پاس کہ کیسے اپنی اسکن کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن جو دماغ ہے جو پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے, اور اگر دماغ صحیح نہ ہو تو آپ کا کوئی بھی آرگن ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ہم کام کیوں نہیں کرتے, یا اس کے لیے جب ہمیں مدد چاہیے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے میں معیوب ہم کیوں سمجھتے ہیں؟ میں بات یہی کر رہی ہوں, اسٹریس ہو جائے, ڈپریشن ہو جائے, گھریلو مسائل ہو جائیں, نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائیں تو ہم سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ایک جو نا سمجھتے ہیں کہ بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے. تو یہ جو پاگل ہو جانے والا سمبل ہے کیوں ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے, اور ہمیں کس حد تک ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم ان مسائل سے دو چار ہوں؟ سب سے پہلے سٹارٹ کروں گی ڈاکٹر معز آپ سے. جی السلام علیکم. ایک تو ڈاکٹر صداقت کو میرا سلام. دیکھیں جی, دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو عموماً جو لوگ رپورٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب و غریب بلیف آ گیا ہے, یہ بیماری ہے, لوگ کیا کہیں گے. اس نے زندگیاں برباد کر دی, خاندان برباد کر دیے, رشتے برباد کر دیے. تو جب کوئی سائیکائٹرسٹ کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے, کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی پی کہتا ہے کہ آپ کسی سائیکائٹرسٹ سے مشورہ کریں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس گیا تو لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے. کیا میں پاگل ہوں؟ اچھا, لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح پیٹ کے درد کے لیے آپ پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جلد کی بیماری کے لیے جلد کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو ذہن کی بیماری کے لیے آپ کو ذہن کے ڈاکٹر کے پاس, سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. تو ایک تو معاشرتی پرابلم یہ ہے کہ لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ پاگل ہے, یہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, اس کا نفسیاتی پرابلم ہے کوئی. دوسری بڑی عجیب و غریب بات آپ کو حیرت ہوگی, زیادہ تر لوگ جن کو ریکمنڈیشن کر دی جائے کہ آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس جاؤ, پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ تو نیند کی دوائی دیں گے, تو میرا بیٹا یا میری بیوی یا میرا شوہر تو سوتا رہے گا. اچھا, ان کو یہ نہیں سمجھ میں کہ جو دوائی دی جاتی ہے وہ بیسیکلی ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے, عام فہم زبان میں بات کر رہا ہوں, اور وہ آپ کو پرسکون کرتی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آپ کے ذہن کے اندر سکون آتا ہے, آپ بہتر ہونا شروع ہوتے, آہستہ آہستہ اپنی معاملات زندگی میں واپس آ جاتے ہو. تو یہ سمجھانا لوگوں کو اتنا مشکل کام ہے کہ جی یہ دوائی دی جاتی ہے سکون کے لیے, اگر نیند آتی ہے تو آنے دے. اگر ایک بندہ ٹھیک ہی نہیں ہوا تو معاملات زندگی کیسے چلائے گا؟ آپ کو پتا نا, چھوٹے چھوٹے نفسیاتی پرابلم ہے, چاہے اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے, ڈپریشن, یہ بڑھتے بڑھتے آگے جا کے ڈس آرڈرز میں تبدیل ہو جاتے ہیں, اور پھر دوائیوں کا لمبا کورس کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں اگر معاشرے میں ہم لوگوں کو اس بات کی آگاہی دیں کہ آپ اگر نفسیاتی طور پر کمزور ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کوئی مدد چاہیے, تو برائے کرم ماہر نفسیات کے پاس جائیں, سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں, مدد لیں, تاکہ آپ اپنی زندگی بہتر. دیکھیں, زندگی کوالٹی آف لائف بڑی امپورٹنٹ ہے, تو کوالٹی آف لائف آپ کو مل سکے, آپ 2 مہینے 6 مہینے سال علاج کرانے کے بعد زندگی میں واپس آ سکے اور اپنے کام کاج کر سکے. یہ بات لوگوں کو بتانی بڑی ضروری ہے کہ یہ دوائیاں کیوں سلاتی ہے. عام طور پر سلانے کی بات کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی انسان جو ہے وہ اپنے معاملات زندگی تھوڑا سا کم کر دیتا ہے جب یہ دوائیں لیتا ہے, مگر وہ ضروری ہے, کیا کرے, اس کے بغیر کوئی علاج نہیں ہے. کسی کو اسٹریس ہو, ڈپریشن ہو اور نفسیاتی دیگر ایشوز ہوں, پرابلمز ہوں, تو ایسے شخص کا ماہر نفسیات کے پاس جانا ایک تو بہت زیادہ ضروری ہے. کیوں ہے ڈاکٹر صداقت؟ اور اگر نہیں جاتے جو لوگ, تو ان کے لیے آگے جا کے سچویشن کس حد تک خراب ہو سکتی ہے اور اس سے نمٹنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے ڈاکٹر صداقت؟ خالی نفسیاتی اور دماغی امراض پر ہی موقوف نہیں, جسمانی امراض کے لیے بھی لوگ علاج کے لیے جانا پسند نہیں کرتے اور دیر کر دیتے ہیں. عام طور پر کچھ پرسیپشنز ہیں لوگوں کے کہ جب وہ ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں گے تو ڈاکٹرز ان میں سے امراض نکالے گا, اور لوگ سوچتے ہیں کہ جب وہ ہسپتال جائیں گے تو پتہ نہیں ان کی زندگی بچے گی کہ نہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا آخری وقت زندگی کا جو ہے وہ ہسپتال میں گزرتا ہے, اور اس کے بعد وہ دنیا سے جاتے ہیں. آج کل کوئی شاید کم ہی کوئی شخص ہوگا جو کہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی ختم کرے. یہ جو پرسیپشن ہے کہ ہسپتال جانے سے زندگی ختم ہوتی ہے, تو لوگ جسمانی امراض میں بھی بہت دیر کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ جائیں. آدھی رات کو اگر دل کا درد ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا. اسی طرح جو نفسیاتی امراض ہوتے ہیں یا دنیاوی معاشرتی مسائل ہوتے ہیں, جیسے میاں بیوی کا جھگڑا ہے,
تو لوگ جلدی نہیں جاتے کاؤنسلر کے پاس یا ماہر نفسیات کے پاس، کیونکہ انہیں خیال ہوتا ہے کہ جو لوگ ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے وہ اور الجھ جائیں گے اور پھر ان کی سیپریشن ہو جائے گی. اور جب وہ دیر کر کے جاتے ہیں اور آخری کنارے پہ پہنچ کے جاتے ہیں اپنی شادی کو بچانے کے لیے، تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ شادی نہ بچے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہمارے جو ورسٹ فیئرز تھے وہ درست ثابت ہو گئے. اسی طرح مشورہ کرنا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. دوست بھی اور رشتہ دار بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں ماہر نفسیات کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تم زور لگاؤ، تم ہمت کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، یا تم مجھ سے مشورہ کر لو یا فلاں دوست سے مشورہ کر لو. تو دوستوں کا اور فیملی والوں کا مشورہ عام معاملات میں جن میں ان کا تجربہ ہوتا ہے وہ مشورہ اچھا ہوتا ہے. لیکن جو نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، جن کے پیچھے بعض اوقات دماغی امراض بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہمیں ماہر نفسیات یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا بھی ضروری ہے. تو یہ کچھ تین طرح کی چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ کسی کو ریکمینڈ کر دیں نا کہ یار تم سائیکالوجیکل ہیلپ لے لو جا کے، یا تمہیں کسی ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے، یا اس سے تم ڈسکس کر کے دیکھو تمہارا اسٹریس یا ڈپریشن یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ریلیف اس میں مل سکتا ہے، تو لوگ اسے بھی مایوب سمجھ لیتے ہیں. اگر آپ کسی کو یہ مشورہ دینے دیکھو یہ تو مجھے پاگل قرار دے گا. تو اس پریکٹس پہ بھی بات کریں گے. کچھ کالرز ہیں، پہلے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ناصر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ناصر. السلام علیکم جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں ڈاکٹر موئی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میری مدر ہے، ان کی ایج فیکٹر ہے تقریباً 85 to 90 کے درمیان ہے. تو ان کو ڈفرینٹ اس طرح کے مختلف سمٹمز آتے رہتے ہیں کہ ان کو وہم کا شکار ہو جاتی ہیں، کئی طرح کے وہمات ان کے ذہن میں آ جاتی ہیں. پہلے میں نے ایک دفعہ سائیکیٹرسٹ سے ان کا چیک اپ کروا چکا ہوں. ڈاکٹر موئی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر میں کوئی ایسی کوئی طریقہ کار ہو کہ میں ان کے یہ چیزیں ان کی دور ہو سکیں، ان کے روٹین میں آ سکے ذہن، ان کے جو خیالات آتے ہیں مختلف طرح کے وہ ان کے دور ہو سکیں، وہ جو اس طرح کے مختلف وہم توہمات ہوتی ہیں یا سوچ ان کے ذہن میں آتی رہتی ہے جو نہیں ہوتی ایکچولی، تو وہ چیزیں ختم گھر میں کوئی کسی ایسی طریقے سے کہ کاؤنسلنگ کے بغیر ان کو میں ڈاکٹر کے پاس نہ لے کے جاؤں، ٹریولنگ نہ کرواؤں، وہ ہے بھی بیڈ پیشنٹ، تو میں گھر میں میرے مسائل یہ حل ہو سکیں. ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. خرم شہزاد ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ خرم کی لائن ڈراپ ہو گئی. جی ڈاکٹر معز بزرگ ہیں اور وہم کا شکار ہو جاتی ہیں، تو کیسے ان کو گھر میں ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ پہلی چیز ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ بڑا ڈیفیکلٹ اور ٹیکنیکل چیز ہے. اس کے لیے ماہر نفسیات سائیکیٹرسٹ چاہیے. وہم کی بیماری کے بارے میں کہتے ہیں کہ حکیم لقمان کے پاس بھی اس کا علاج نہیں تھا. اس کے لیے آپ مہربانی کر کے وقت ضائع، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، دو باتیں بڑی اچھی کی. ایک انہوں نے کہا کہ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں اس وقت پہنچتے والد کے پاس جب بہت دیر ہو چکی ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا سماجی پرابلم ہو یا نفسیاتی پرابلم ہو. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی کے پاس گیا تو لوگ کہیں گے میں پرفیکٹ نہیں ہوں. ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا دانا کوئی نہیں ہے، میرے سے بڑا پرفیکٹ کوئی نہیں ہے. تو آپ گھروں پہ علاج نہیں کر سکتے. آپ ٹوٹکے ہوتے ہیں گھر میں کہ جی نزلہ زکام ہو گیا، فرا کعوہ بنا دیا، فرا جوشاندہ بنا دیا، وہ تو ٹھیک ہے. یہ ذہن کے پرابلم ہے، یہ آسانی سے حل نہیں ہوتے اور آپ نہیں کر سکتے. تو برائے کرم کسی اچھے مالج ماہر نفسیات کے پاس اپنے شہر میں جائیے، علاج کرائیے. اور ایک اور چیز، علاج میں ہی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے گولی دی 2 4 6 دن مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، ٹائم لگتا ہے. تو برائے کرم رسپیکٹ دیں، عزت دیں اس مالج کو، اس کے پاس جائیں، اس کی باتوں پہ عمل کریں. اور ایک اور چیز، لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس بڑا مشاہدہ، میں لوگوں کو سائیکیٹرسٹ پہ ریفر کرتا ہوں تو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں، پھر مجھے ان کو سمجھانا پڑتا ہے. ایک یہ چیز بڑی کامن ہے، جی 15 دن دوائی لی تھی، اب چھوڑ دی دوائی. اچھا بھائی کیوں چھوڑ دی؟ ڈاکٹر نے کہا نہیں جی بس ہمیں لگا کہ ضرورت نہیں دوائی کی. بھائی آپ کون ہوتے ہو؟ آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا دوائی کی ضرورت نہیں ہے؟ تو پھر ان کو واپس سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجنا پڑتا ہے زبردستی کر کے. تو یہ چیز یاد رہے، ہم ان چیزوں کو نہیں ڈیل کر سکتے. جو ماہر نفسیات ہے، سائیکیٹرسٹ ہے، وہی ڈیل کرتا ہے، اسی کی فیلڈ ہے. تو برائے کرم میرے دوست، آپ گھر میں جو بھی آپ کو دو کالرز اور شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم آصف. جی میم جی آصف کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ چاہتا ہوں ڈاکٹر صداقت، ڈاکٹر معیز سے. ڈاکٹر صاحب پلیز سچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ کووڈ 19 کے حوالے سے لوگ سٹریس کا بہت زیادہ شکار ہیں.
تو اس میں ایون پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگ سٹریس کا شکار ہیں. تو اس کو کیسے منیمائز کیا جا سکتا ہے؟ اگر کووڈ-19 میں تو سمجھتا ہوں کہ بیماری ہے، لیکن اس میں سٹریس اور ڈپریشن میں لوگ بہت زیادہ چلے گئے ہیں. اگر سائنس نے آج تک یہ پتہ چلا دیا ہے کہ کووڈ-19 ایسے ایسے پھیلتا ہے، ان چیزوں میں اتنی دیر تک رہتا ہے، تو اس کی جو ویکسین ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں آ سکی؟ اور جو ہمارے اسپیشلی صحیح، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال کووڈ کا اسٹریس جو ہے نا وہ یقینی طور پر ہے. اس کے سوال کا جواب ضرور. احمد ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم احمد. جی وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر صداقت علی صاحب سے بات جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ جی سن رہے ہیں آپ کو ڈاکٹر صداقت، کہیے. یہ نفسیاتی مریض جو ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات اس میں زیادہ تر تو لوگ اپنے وہم کا شکار ہوتے ہیں، ایسا نا؟ تو ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی جی اچھا. تو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں. لوگ ہوتے ہیں جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، وہ علاج نہیں کرا سکتے. ڈاکٹروں کی فیس آج کل ویسے ہی بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے. تو اس کا کیا حل ہے کہ کوئی ایسے ڈاکٹرز ہوں یا کوئی ایسے ہاسپٹلس بن جائیں جس میں جو نا یہ لوگ جا سکیں، کیونکہ ہر لوگ تو علاج نہیں کرا سکتے. تو آپ کے چیلنج کے توسل سے میں یہ پیغام دینا بھی چاہتا ہوں سارے ڈاکٹرز کو کہ کوئی ایسی ٹیم بنائی ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب لیتے ہیں. ڈاکٹر صداقت، دین اگین وہی سوال آ گیا کہ بہت سارے لوگ وہم میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر سائیکالوجسٹ کی اگر ہیلپ لینا ہو تو علاج بہت مہنگا ہے. تو کیا سستا علاج ممکن ہے؟ کیسے ہاسپٹلس کون سے ہیں جہاں پہ آپ کو جا کے ہیلپ مل سکتی ہے؟ اور پھر وہم کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، وہم کے بارے میں جو ابھی ڈاکٹر معیز نے فرمایا کہ حکیم لقمان کے پاس بھی اس کا علاج نہیں تھا، یہ بات درست ہے، لیکن آج کی سائنس میں وہم کا علاج موجود ہے اور ایک 4 پوائنٹڈ فارمولہ ہوتا ہے، اور وہ سیکھنے سے، اپنے دماغ کے اندر اس کو بٹھا لینے سے وہم بھی چلا جاتا ہے، جس میں بنیادی طور پر آپ اس طرح کام کرتے ہیں کہ اپنے وہم کو دوسری ترجیح پہ رکھ لیتے ہیں اور اپنے زندگی کے امور کو پہلی ترجیح پہ رکھ لیتے ہیں. تو یہ سیکھنے کا یہ جو کام ہے، یہ ڈاکٹر شوارٹس ہیں، ان کا یہ فارمولہ ہے 4 پوائنٹڈ فارمولہ، جو کہ سیکھنا زیادہ مشکل نہیں ہے اور اس کو دہراتے رہنے سے وہم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. ایک بات جو انہوں نے کہی کہ جو ایکسیس ہے وہ آج کل تو سب سے زیادہ آسان ایکسیس آپ کی انٹرنیٹ پہ ہے. آپ آن لائن کاؤنسلنگ بھی لے سکتے ہیں اور آپ انٹرنیٹ پہ بہت ساری معلومات بھی لے سکتے ہیں، جس سے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جس مسئلے سے دوچار ہیں وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے آسانی سے. زیادہ تر جو لوگ گھبراتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے، اس کی وجہ شیم ہوتی ہے، اور وہ یہ پریٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم سب یہ پریٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں، پر انفیکٹ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، اور اپنی امپرفیکشن کو مان لینا یہ ایک روحانی بیداری کا باعث بنتا ہے. جب ہم لوگوں کے سامنے یہ پریٹینڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس سے ہمیں بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. یا اپنے عدم تحفظ کو مان لینا کہ انسان تحفظ سے مالا مال نہیں ہے، انسان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش رہتا ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا. جیسے اب پوری دنیا کو ایک کرونا کا پرابلم ہے، جس کے بارے میں ایک کالر نے سوال بھی کیا کہ اس کے اندر جو خوف ہے اور جو وحشت ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ کرونا سے ڈیل کرنے کے لیے 2 حکمت عملیاں ہیں. ایک یہ ہے بچنا اور چھپنا، اور دوسرا ہے اس سے مقابلے کے لیے تیار ہونا. تو اگر آپ اس کو 80-20 رول کے مطابق بنا لیں کہ 20% آپ بچنا اور چھپنا کرتے رہیں اور 80% آپ اپنی امیونٹی کو بڑھاتے رہیں، ایکسرسائز کرتے رہیں، نیند پوری کریں، اور اپنی ڈائٹ کو ویجیٹیرین ڈائٹ بنائیں، گوشت سے ذرا آپ اب دور ہو جائیں، تاکہ آپ کے جسم میں ایسی خوراک پہنچے جیسے دال، سبزیاں اور دوسری اجناس ہیں، یا انڈے، دودھ ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور پھل خاص طور پر اور سبزیاں خاص طور پر بہت فائدہ مند ہیں. پھر بہت ساری چیزیں ہم روزمرہ گھر میں استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا ہم پہلے بیڑا گرک کر لیتے ہیں. جیسے کہ پیاز، لہسن، ادرک یا ٹماٹر ہم استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے میں، لیکن پہلے ان کو اتنا ہم پکا دیتے ہیں کہ ان میں جو بھی اچھائی ہوتی ہے وہ کم سے کم تر رہ جاتی ہے. تو یہ جو سبزیاں ہوتی ہیں یہ کوئی بہت زیادہ پکانے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی. دوسرا ایکسرسائز ہے جو کہ ہماری 50% سٹریس کو دور کر سکتی ہے. اور ایکسرسائز سے مراد کوئی جم جانا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ 10,000 قدم پیدل چلتے ہیں
تو یہ کافی ایکسرسائز ہے. پھر نیند کا معاملہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے اور ہم اسکرین سے چمٹے رہتے ہیں, تو 8 گھنٹے کی نیند کو گارنٹیڈ کرنا, اور پھر اپنے گھر کے اندر خاص طور پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ بنا کے رکھنا. تو ایک ہول ہارٹڈ جو زندگی ہے جس میں کریج بھی ہوتی ہے اور اپنے ساتھ بھی کائنڈ ہوتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی کائنڈ ہوتے ہیں اور آپ کنیکٹ کر کے بھی رہتے ہیں. انسان آئسولیشن کے لیے نہیں بنا, مجبوری میں ہمیں آئسولیشن میں جانا پڑتا ہے کبھی, جیسے کرونا کے معاملے میں, لیکن ہماری تمنا ہوتی ہے کہ جلد از جلد ہم دوسرے لوگوں سے کنیکٹ کریں. تو ایک کریج ہے, کریج کا مطلب ہے کہ میں اپنی کہانی بتا سکوں. اگر میں اپنی کہانی صحیح فورم پہ بتا نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے شیم کا سامنا ہے, اور صحیح فورم پہ کہانی بتانے کا مطلب ہے. اچھا ڈاکٹر موئز, ایک اور چیز ہے جس نقطے کی طرف میں پہلے تھی, کال سے پہلے ہم وہیں پر آتے ہیں واپس نا. بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ کسی کو مشورہ دے دیں کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ اس وقت یہ اس مینٹل کنڈیشن میں ہے یا یہ ٹھیک فیل نہیں کر رہا ہے, یہ اوور تھنکنگ بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ایموشنل ڈرین میں جا رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو بہت زیادہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں, ڈیپ لے لیتے ہیں. تو اگر آپ ایسے میں کسی کو مشورہ دے دیں کہ تم سائیکالوجیکل ہیلپ دیکھو, تمہیں شاید ریلیف ملے, تو لوگ اسے برا مان جاتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے کیا جا سکتا ہے, تجویز بھی دی جا سکتی ہے, آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے پھر ایسی سچویشن میں؟ 3 درجے ہیں. اگر آپ کسی کو سیدھے کہہ دیں کہ تم سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ تو وہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے. اگر آپ کہیں کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں تو بھی اس کو مشکلات ہوتی ہیں. لیکن کاؤنسلرز کے پاس جانا, دنیا میں جتنے ہائی اچیورز ہیں ان کے مشیر ہوتے ہیں, کاؤنسلرز ہوتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو لوگ کاؤنسلرز اور مشیر رکھتے ہیں وہ ہائی اچیورز بھی بن جاتے ہیں. تو جب آپ کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں جو کہ اتنا ڈراؤنا محسوس نہیں ہوتا جتنا کہ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, تو کاؤنسلر پھر راہ ہموار کرتا ہے کہ اگر آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے تو آپ وہاں جائیں, اور اگر آپ کو دوا کی ضرورت ہے اور آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے تو وہ آپ کو اس کے لیے تحفظ دیتا ہے کہ جو میڈیسنز آپ استعمال کریں گے, اگر آپ ڈاکٹر کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ میں رہیں گے تو اس سے نیند بھی زیادہ نہیں آئے گی اور آپ فنکشنل بھی رہیں گے, اور وقت کے ساتھ جیسے بلڈ پریشر کی دوائی کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر موئز سے بھی اس پر رائے لینا چاہ رہی ہوں, اس سے پہلے ایک اور کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صداقت رکیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم, آصف احمد بات کر رہا ہوں. ہیلو, السلام علیکم. جی آصف احمد بات کر رہا ہوں. جی آصف صاحب, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں ڈاکٹر موئز سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ مجھ سے بازی ہوا ہے, دوستوں کی یاروں کی باتیں سنتا ہے لیکن میری بات نہیں مانتا ہے, تو میں اس کے لیے کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوا ہوں. صحیح. ڈاکٹر موئز, ہم یہاں پہ بہت ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, ملٹیپل چیزیں, اور اس کو ایک ڈائریکشن دینا, ایک سم دینا بڑا مشکل ہے. اوور آل ہم جو چیز ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ لوگ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. یہ ایڈوائس بہت اچھی ہے کاؤنسلر کی. ہمارے یہاں ایک ریزن ریزسٹنس کا یہ ہے کہ ہم تعویذ والی قوم, یعنی ہمیں بابوں کے پاس جا سکیں گے, ہم تعویذ کرانے جائیں گے, نفسیاتی بیماری ہوتی ہے, جادو ہو گیا, جنات آ گئے, آسیب آ گیا, ہمیں پہلے ان سے نکلنا ہوگا. اس کے لیے ظاہر ہے ایک ماس قسم کی ایک کیمپین چلانی پڑے گی. پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر آپ کے گھر میں ملازم ہیں تو ان سے آپ بات کریں, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. لوگوں کو جب تک ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ وہ ان اداروں پہ یا ان لوگوں کے پاس جائیں جو حقیقی معنوں میں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں, ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, اس وقت تک نہیں جائیں گے. دوسری چیز, انہوں نے ایک صاحب کا فون آیا تھا, انہوں نے کہا بیٹا, اچھا دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے خاص عمر کے بعد ماں یا باپ یا دونوں کی بات نہیں مانتے, اور ایسے بچے اپنے دوستوں کی بات مانیں گے, کسی اور کی بات مانیں گے, گھر والوں کی نہ بات مانیں گے. اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ جی یوز ٹو ہو جاتے ہیں بچہ, یا وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے گھر کی مرغی دال برابر والی, کوئی ویلیو نہیں رہتی ماں باپ کی. اس کی وجہ کمیونیکیشن کا سٹائل ہوتا ہے جو انیشلی ماں باپ نے پراپر اڈاپٹ نہیں کیا ہوتا. خیر اس وقت نہیں سمجھانے کا. اب ان کا طریقہ ہے کہ اگر تو بچے کو کوئی پرابلم ہے تو اس کو کہہ کہ جی میں تمہیں کسی کے پاس لے جاتا ہوں, وہ اس سے بات کرو, مگر ہمیشہ یاد ہے کہ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, کسی کو راضی کرنے کے لیے اس سے کوئی ایسی بات کرے جو وہ پسند کرتا ہو یا وہ چاہتا ہے. اس کو ریپو بلڈنگ کہتے ہیں, کمیونیکیشن سکلز میں بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آپ اس کو کوئی ایسی بات کریں کہ بیٹا میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا تو یہ تم فٹ بال کھیلنا چاہتے ہو, تم کرکٹ کے کھلاڑی بننا چاہتے ہو, یہ آدمی تمہیں ہیلپ کرے گا, کوچنگ کرے گا, کاؤنسلنگ کرے گا. اور اس طرح بچے کو یا کسی شخص کو بھی آپ راضی کر سکتے ہیں کسی پراپر پروفیشنل کے پاس جانے کے لیے. اور یہ بہت ضروری ہے.
ابھی اسٹارٹ میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا کہ ایوری 6 پرسن ان پاکستان اس کو ذہنی دبا ہوئے. اب کرونا کے بعد جو یہ پوری دنیا میں خوف کا عالم پھیل گیا, عدم تحفظ پھیل گیا, انسیکیورٹی پھیل گئی ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ اگلے 2-3 سالوں میں 4 سالوں میں آپ دیکھیں گے ذہنی امراض, ڈس آرڈرز وغیرہ کی بہت بڑی بھرمار ہوگی. لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہوں گے, پینک میں ہوں گے, فیئر میں ہوں گے, فوبیاز میں. لوگ نا اپنی زندگی میں آپ کو ڈسٹریکٹ بہت کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے ڈاکٹر معز کہ ہم دوستوں سے, احباب سے, ہمارے جو کلوز جو ہے نا ریلیشن میں لوگ ہو رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ وہ دوست ہی ہوتے ہیں ہمارے حلقے میں, کولیگز ہوتے ہیں, ان سے بہت ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ان کے مشورے سن رہے ہوتے ہیں. اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ بجائے آپ کو سیریس میں لے جانے کے, وہ آپ کو جو ہے نا وہ اور انزائٹی اور ڈپریشن میں اور تکلیف میں ڈال دیتے ہیں. تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے, یا یہ ڈسکشنز کسی ایک اچھے کاؤنسلر سے, ایک اچھے سائیکالوجسٹ سے اکارڈنگ ٹو یور سچویشن ہونے چاہیے؟ ڈاکٹر معز فرسٹ آپ, پھر ڈاکٹر صداقت کی طرف. میں صرف ایک آخری بات کرتا چلوں. زندگی میں جب بھی کوئی پرابلم ہو, کوئی سچویشن ہو, جیسے اس وقت کووڈ-19 کی سچویشن ہے, یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے, آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پرابلم ہو رہا ہے, انسومنیا بڑا کامن ہو گیا, آپ کو پتا ہے نا, نیند نہ آنا لوگوں کو بڑی پرابلم ہوگی. تو جب کوئی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو, چاہے پیسوں کا نقصان ہو, چاہے کچھ بھی ہو, تو ایک سوال اپنے آپ سے پوچھے گا. یہ بہت بڑی ایک وزڈم ہے اس کے اندر, دانائی ہے. واٹ چوائسز ڈو آئی ہیو, اس سچویشن میں میرے پاس چوائس کیا ہے, اور آپ لسٹ ڈاؤن لکھنا شروع کریں کیا کیا آپ کے پاس چوائسز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو جو بہترین چوائس ہو اس پہ آپ عمل کریں. صحیح جی. ڈاکٹر صداقت آپ کیسے کنکلوڈ کرتے ہیں ساری بحث کو, ویری کوئکلی سر؟ دیکھیے, جو ہمیں مدد کی ضرورت ہے, سب سے پہلے اسے تسلیم کیا جانا ضروری ہے. یعنی ہمیں اپنی ولنریبلٹی کا اقرار کرنا, اپنی امپرفیکشن کا اقرار کرنا, اور اس سے ہمارا ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے بہتری کی جانب. جیسے کہ اگر ہر شخص اپنی سٹوری بتا سکتا ہے تو سمجھیں کہ وہ ایک جرنی پہ ہے. مجھے کوئی 10 سال پہلے یہ احساس ہوا کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور سب سے پہلے میں نے اپنے فیملی سے ذکر کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے پوچھا کیوں, خیر ہے, سب کچھ تو ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اگر میں نے کچھ نہ کیا تو پھر خراب ہو سکتا ہے, کیونکہ ود دی پیسج آف ٹائم جیسے دنیاوی مشینیں آہستہ آہستہ خرابی کی طرف جاتی ہیں, تو انسانی مشین بھی آہستہ آہستہ خرابی کی طرف جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دماغ کا جتنا اچھا, بہتر اور پازیٹیو استعمال کریں گے, وہ ویسے ہی آپ کے جلیاں وہ پوری باڈی کو فنکشن دے گا, اور باڈی کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کو بھی فنکشن دے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صداقت. ڈاکٹر معز, وقت میرے پاس ختم ہو گیا, مجھے اختتام کی طرف بڑھنا ہے. ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد صبح سویرے پاکستان.